مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کی قدر کرنے والوں، قدر کرنے والی، اور سب کا استقبال ہے ماہ صیام میں، اور اس پیغام کو خاص اور عام تک سب تک پہنچانے کی التجا کے ساتھ پھر ایک بار ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ جاری ہے ماہ صیام میں قرآن پاک کی آیتوں کا، سورتوں کا، اس کے شان نزول کا اور ان کے فضائل کا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سورۃ الکوثر، سب سے چھوٹی سورت قرآن پاک کی، صرف 3 آیتوں والی، لیکن فضیلتوں میں اور اللہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عظیم سورت ہے کہ ہم آپ سنیں گے تو پھر ہمارا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم جو وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، تو یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نعت ہے۔ تو پہلے یہ نعت قرآن پاک کی آیتوں کی شکل میں سنتے ہیں، پھر بات سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ Allah, beginning with the name of the most gracious, the most merciful۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ O dear Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، we have indeed bestowed the Kawthar upon you. The Kawthar meaning infinite excellent qualities, the greatest number of followers, the sweet pond on the day of resurrection. It includes everything. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ So offer the prayers for your Lord and perform the sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ Indeed it is your enemy who is bereft of all goodness۔ اللہ اللہ۔ اب ذرا سا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں مفسرین کے جو کچھ بھی اقوال یہاں علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں،
سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد صرف جام کوثر نہیں ہے، صرف حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ بے شمار خوبیاں یا جس کو خیر کثیر کہا جاتا ہے۔ اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے تمام مخلوق پر افضل کیا، حسن ظاہری بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب عالی بھی دیا، نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، علم بھی دیا، شفاعت بھی دی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، بے شمار نعمتیں بھی، فضیلتیں بھی جن کی انتہا نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرما دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو عطا ہے، یہ صرف ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضور کی وہ ذات ہے جو اللہ نے ایسی بابرکت بنائی ہے، اس وجہ سے، کیونکہ یہ شان محبوبیت کی ایک صورت ہے۔ یہاں یہ فرمایا انا اعطیناک، کہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ انا اعطینا الرسول، انا اعطینا النبی، ہم نے اپنے رسول کو یہ کو فضیلت عطا فرمائی، آپ کو عطا فرمائی، تم کو عطا فرمائی۔ پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عظیم فضل ہے، احسان ہے، کیونکہ پہلے عطا کا ذکر ہوا اور بعد میں عبادت کا ذکر ہوا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ بعد میں آیا۔ پھر اللہ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو جسے آپ جو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ مدحت جو ہے، یہ نعت جو ہے، خود رب کائنات نے، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بیان فرمائی، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہیں، ساری کثرت پاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں۔ تو اپنے رب کے لیے، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جو بھلائیاں اللہ نے بے شمار آپ کو عطا فرمائی ہیں دونوں جہاں کی، اور جو رتبہ آپ کو عطا کیا ہے جو عطا کسی اور کو نہیں کیا، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، جس نے یہ عزت دی اور شرافت دی، تاکہ جو بتوں کے نام کے جو پجاری ہیں اور دوسروں کے نام پر جو ذبح کرتے ہیں، ان کی مخالفت کر کے اپنے رب کے نام پر قربانی کریں۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہاں سے نماز عید مراد ہے۔ اور بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہاں اس لیے یہ بات عرض کی گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرزند حضرت قاسم کا جب وصال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کفار نے آپ کو ایک طعنہ دیا، ابتر کہا۔ ابتر کا مطلب نسل ختم جس کی ہو جاتی، جس کی نسل باقی نہیں رہتی، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہے گی، اب ان کے بعد ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا، اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بالغ رد فرما دیا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بھلائی سے محروم تو آپ کا دشمن ہوگا، آپ نہیں، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کے اولاد میں بھی کثرت ہوگی، آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں سے ہوگا؟ بے نام و نشان تو آپ کا دشمن ہوگا، جن کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اس طرح کی بری باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب اپنی بارگاہ سے عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس نعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں خاص طور سے کثرت تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا اصغر نجمی صاحب، جو اکثر مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں قرآن کریم کی تجوید اور قرأت کے قواعد ہم کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ کافی دنوں سے وہ سلسلہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، یہاں تک کہ ہم نے جب وہ آئیے قرآن سیکھیں وہ ہم نے ایک سیریز لاک ڈاؤن کے درمیان جاری کی تھی، اس میں بھی انہوں نے کافی اپنی خدمات انجام دی تھیں۔ آج پھر ایک بار ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں، یا جو بھی وہ بیان کرنا چاہیں ماہ رمضان کے تعلق سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ گفت و شنیس سے پہلے سید دو عالم، فخر دو عالم، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، نیر تابہ شاہ بطحہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں، مدینے کی جانب لو لگا کر ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسا عظمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ماہ صیام کے اس بہترین پروگرام میں بہت ساری اہم اور مفید باتوں کو سنا، سمجھا۔ میں بھی اپنی وسعت کے مطابق انشاءاللہ آج کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے و عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، انسان کو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ملتی ہیں، ایک ہے قدر اور ایک ہے قبر۔ ماں باپ جب تک کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم ان کا نہ ادب کرتے ہیں، نہ احترام کرتے ہیں، نہ جیسی ان کی خدمت کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری نگاہوں کے سامنے سے چھپ جاتے ہیں، شہر خاموشہ چلے جاتے ہیں۔ جب ماں کی یاد آتی ہے، باپ کی یاد آتی ہے، اور رہ رہ کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تب ماں کی قدر سمجھ میں آتی ہے، باپ کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ جب تک کہ وہ زندہ تھے ان کی کوئی قدر نہ تھی، ہماری نگاہوں کے سامنے سے چلے گئے، ان کی قدر ہمیں سمجھ میں آئی۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء ہیں، مشائخ ہیں، ہم نہ ان کی خدمت کرتے ہیں، نہ کبھی انہیں چائے پلاتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے نام پر محفل بھی ہوتی ہے، عرس بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کے چلے جانے کے بعد جب وہ ہوتے ہیں تب کچھ نہیں کرتے ہیں، اور چلے جانے کے بعد ہر کام ان کی خدمت میں کرتے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ماہ رمضان یہ اتنا برکت والا، عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے کہ اگر بندہ
اس مہینے کی قدر کر لے، اس مہینے کی عزت کرے، اس مہینے کا ادب و احترام کرے تو میرا رب اسے بخش دیتا ہے، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو کسی چیز کی قدر جو ہے ہم بعد میں کرتے ہیں، اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ ماہ رمضان یہ مہمان بن کر کے ہمارے سامنے آیا ہے، اور پھر یہ کتنا برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ اللہ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے اور بندہ ماہ رمضان کی رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرتا ہے، کتنا سجدہ؟ ایک سجدہ کرتا ہے، تو ہر سجدے کے بدلے مولا تعالیٰ اسے 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ 1500 نیکیاں میرے کریم اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اور بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو میرا کریم اس کے گناہ سابقہ معاف فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت شام تک کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں ذرا، بندے نے صرف روزہ رکھا ہے، اللہ رب العزت اسے کتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اسے رب کا قرب میسر آ رہا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرماتا ہے کہ جس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار کو دوڑایا جائے تو 500 سال تک، 500 برس تک وہ گھوڑ سوار چلتا رہے لیکن اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ایسا عظیم درخت مولا اسے عطا فرماتا ہے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ اندازہ لگائیں، یہ مہینہ ہمارے سامنے ہے اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مہینہ ہمارے سامنے سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کی برکتیں اتنی ہیں، اس کی عظمتیں اتنی ہیں کہ بندہ اگر اس مہینے میں ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھے تو یہ ایک روزہ رکھنا اس کا دیگر مہینوں میں 1000 روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ یعنی ماہ رمضان کا ایک روزہ اور ماہ رمضان کے علاوہ کے 1000 روزہ رکھنے سے افضل ہے کہ ماہ رمضان کا اس نے جو ایک روزہ رکھا ہے، اس کی فضیلت اور عظمت اتنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے بندہ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو دیگر مہینوں میں 1000 مرتبہ وہ سبحان اللہ کہے، لیکن ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو ایک مرتبہ اس کا سبحان اللہ کہنا دیگر مہینوں میں 1000 مرتبہ کہنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے بندہ ماہ رمضان میں 1 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو دیگر مہینوں میں وہ 1000 رکعت پڑھے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھے تو یہ 1 رکعت پڑھنا 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنی برکت اس مہینے کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا ادب و احترام کریں۔ اللہ اللہ، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، اہلیہ سے قربت سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ تقاضے بھی ہیں جو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ آپ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں،
قربت سے آپ نے احتراز کیا، یہی نہیں بلکہ روزے کے تقاضے یہ ہیں کہ روزہ ہمیں کیوں ملا؟ لعلکم تتقون، ماہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں، ہم متقی بنیں۔ اور آپ صوفیہ کو پڑھیں، علماء تصوف کی زندگی پڑھیں آپ، تو آپ کو تصوف کی پوری زندگی، تصوف کی جھلکیاں آپ کو روزے کے تقاضوں میں نظر آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، آپ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، صوفیہ کی محفلوں میں بیٹھیں، تو سب سے پہلے ان کا ٹارگیٹ جو ہوتا ہے کہ آپ کی نیت درست کراتے ہیں، کہ آپ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، اس لیے کہ جب تک کہ نیت صاف نہیں ہے نیکیاں آپ کو نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے۔ اور اگر ریاکاری دکھاوا آ گیا ہے تو پھر کوئی عمل ہی آپ کا قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سیڑھی ہے نیت کو درست رکھنا۔ اور بندہ ماہ رمضان کے جب روزے رکھتا ہے تو اس کی نیت میں خلوص ہوتا ہے۔ کیسے خلوص ہوتا ہے؟ وہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے، منہ کے اندر پانی رکھتا ہے کلی کے لیے، لیکن پھر بھی اپنے مولا سے ڈرتا ہے، چاہے تو ایک دو گھونٹ پی لے لیکن نہیں پیتا اس ڈر سے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اور یہی اس کی سوچ جو ہے اللہ کی قربت کی دولت سے میسر ہو، اللہ کی قربت کی دولت اسے میسر آ جاتی ہے کہ بندے کا خلوص وہاں پر ایک دم پیور ہوتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں جو ہے ہم پھسل جاتے ہیں، جیسے کہ ماہ رمضان کے روزے ہم نے رکھے، کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ ہم نے سحری نہیں کی، اور جب ہم نے سحری نہیں کی اور آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے تو بغیر سحری کے روزے رکھ لیے، اور صبح جب دوست ملتا ہے تو پھر شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بول میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، اور ہم اس کے سامنے فخریہ کہتے ہیں، پتہ ہے تجھے آج میں نے بغیر سحری کے روزے رکھے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ ریاکاری ہے؟ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اور اپنے دوست کے سامنے اظہار کر رہے ہو، یار میں نے آج جو ہے بغیر سحری کے روزہ رکھا، اور کبھی کبھی میں نے آج نماز تہجد بھی پڑھا ہوں، میں نے آج 10 پارے کی تلاوت کی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ نیت کیا ہوتی معلوم ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے دوست کے سامنے جب کہوں گا تو میرا دوست میرے نام، میرا ذکر کرے گا، میری تعریف کرے گا، میرا چرچا کرے گا، اور یہی ریاکاری ہے۔ ہاں اگر تحدیث نعمت کے طور پر آپ بیان کریں، میرے دوست میرے عزیز آج ایسا معاملہ ہوا، آنکھ نہیں کھلی تو میں نے بغیر سحری کی روزہ رکھ لیا، اور آپ بتائیں کہ ماہ رمضان کے روزے اتنے افضل ہیں، اتنے فضیلت والے ہیں کہ ہمیں سحری بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ سحری کھانا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ تو اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ بیان کریں تب تو مسئلہ بہتر ہے، لیکن ریاکاری زیادہ تر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں بندہ لاتا ہے، لیکن یہی ریاکاری، یہی دکھاوا ہے کہ اس کے نام اعمال کی ساری نیکیوں کو ہباء منصورا، جس طریقے سے ریت کے ذرے اڑتے ہیں ایسے ہی اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اپنی نیت کو ہمیشہ درست رکھیں اور ہر عمل میرے رب کی رضا کے لیے کریں، مولا کی رضا کے لیے کریں۔ لعلکم تتقون، ماہ رمضان اس لیے ہمیں ملا کہ تمہیں پرہیزگاری میسر آئے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کے روزے کے کچھ تقاضے ہیں، آئیے ان تقاضوں کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنی نگاہوں کو بے حیائی دیکھنے سے بچائیں، بد نظری سے بچائیں، گندی چیزوں کے دیکھنے سے بچائیں، یہ روزے کا تقاضا ہے۔ اور آج ہماری نگاہیں آوارہ ہو چکی ہیں، بے حیائی، بد نظری ہماری آنکھوں میں، نگاہوں میں اس طریقے سے بھری ہوئی ہے کہ چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، بد نگاہی، بے حیائی ہم دیکھتے ہی دیکھتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آپ نے روزے رکھے ہیں
تو جب آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے تقاضے کو پورا کریں اور نگاہوں کے اندر پارسائی پیدا کرے، اپنے من کو پاک کرے، اپنے من کو ستھرا کرے، اس لیے کہ جس نے من کو صاف کیا اس نے جو ہے تقوی اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات اپنی نگاہوں کو ستھرا رکھیں، اور قرآن پاک بھی یہی فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، لیکن ہماری نگاہیں کبھی کبھی بھٹک جاتی ہیں، کبھی کبھی آوارہ ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی خاتون زیب و زینت کے ساتھ جا رہی ہے تو ہماری نگاہ پڑ جاتی ہے۔ جب نگاہ پڑتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلی نگاہ معاف، آپ فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ جب آپ نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا تو آپ کے اندر ایمان میں حلاوت پیدا ہوگی، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ بری نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب بندہ کسی پر بری نظر ڈالتا ہے، اللہ اکبر، تو بری نظر ڈالنے کی وجہ سے ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے، عبادت کی جو حلاوت ہے، عبادت کی جو مٹھاس ہے، وہ رک جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج شاید یہی وجہ ہے کہ عبادتوں میں ہمارے لذت نہیں ہے، ذکر میں وہ لطف نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں لیکن سو رہے ہوتے ہیں۔ حیرت ہے، تعجب ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پاؤ پارا پڑھ لے، آدھا پارا پڑھ لے تو نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے۔ کیوں نیند اونگ آ رہی ہے؟ ہم نے اپنے دل میں وہ شوق و رغبت پیدا نہیں کیا جو ہونا چاہیے۔ اور اگر موبائل ہاتھ میں آ جائے تو پھر موبائل کی دنیا اتنی وسیع دنیا ہے کہ بندہ پھر پوری رات جاگ لیتا ہے، رات کے 2 ڈھائی بجے تک اسکرین سے نگاہیں ہٹتی نہیں ہیں۔ ان موبائل کی لذت ہے۔ میں نے جب اپنے اکابرین کی زندگی دیکھا، بزرگوں کی زندگی دیکھا، تو وہ پوری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا شوق تھا، کیا ذوق تھا، کیا رغبت تھی، قرآن پاک پڑھنے میں انہیں کیسا لطف حاصل ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے قرآن پڑھنے میں وہ لطف نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چاہنے والوں، ذرا آپ غور فرمائیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت میں رغبت رکھنی چاہیے۔ اور کبھی اگر قرآن پاک پڑھنے میں آپ کو الجھن ہو رہی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو پھر الجھن، گھبراہٹ، تکلف کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن پڑھو تو شوق سے پڑھو، رغبت سے پڑھو، اپنے مولا کی رضا کے لیے پڑھو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا بد نگاہی، بری نظر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم راستے سے جا رہے ہیں، کیسے بچائیں گے؟ راستے سے جا رہے ہیں، کسی خاتون پر نگاہ پڑی، زیب و زینت کے ساتھ وہ جا رہی تھی، ہم نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ اب شیطان جو ہے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ دوبارہ دیکھ، واپس دیکھ۔ آپ دعا کریں، اے اللہ میری اس بہن کو کنیز فاطمہ بنا۔ یہ دعا کر کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ شیطان جو ہے گھٹنے ٹیک دے گا، شیطان ہار مان لے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے، میں اسے ابھارتا ہوں برائی کے لیے، یہ نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جاتا ہے اور میرے وسوسے پر عمل نہیں کرتا ہے۔ پھر آپ نے آگے اپنے قدم بڑھایا، پھر کسی خاتون پر نگاہ پڑھی، آپ نے دیکھا وہ عمر دراز ہے، آپ کے ماں کی عمر کی ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، اے اللہ میری اس ماں کو کنیز فاطمہ بنا، انہیں شریعت مطہرہ کا پابند بنا۔ اس طریقے سے کسی غیر مذہب کی عورت پر نگاہ پڑھے تو اپنی نگاہوں کو، مقصد بتانے کا، اپنی نگاہوں کو بےہودگی سے کیسے بچائیں، بد نظری سے کیسے بچائیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، اے اللہ میری اس بہن کو ہدایت عطا فرما، اس بہن کو کلمے کا نور عطا فرما۔ یہ مشق ہے۔ آپ صوفیہ کی مجلس میں جائیں تو ایک ایک چیز پر وہ آپ کو مہینے مشق کرائیں گے۔ جب مہینہ آپ ان کی بارگاہ میں رہ کر کے ان کی بارگاہ کی صحبت اور برکتیں اٹھاتے رہو گے تو دھیرے آپ کا دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب آپ کا دل صاف ہو گیا
تو پھر آپ کے اندر نور ایمان، معرفت الہی کی چمک اترنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز، اس چیز کا آپ کو عادی بننا ہوگا۔ کیوں بننا ہوگا؟ اس لیے کہ شیطان ہر وقت ہمارے اعمال کو برباد کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم نیکیاں بڑی مشکل سے کرتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ ہم نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ضائع کرنے میں ذرا بھی وقت نہیں جاتا ہے۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں منٹوں میں چلی جاتی ہے۔ تو نیکیاں آ رہی ہے لیکن سیو نہیں ہو رہی، نیکیاں محفوظ نہیں ہو رہی بلکہ جا رہی ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ 6 دروازے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جیسے کہ ایک نگاہ ہے، اور روزے کے تقاضے بھی یہی ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو بد نظری سے بچائیں۔ اگر آپ نے باہر بازار میں اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لیا تو پھر شیطان ورغلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور موبائل کی دنیا میں ہمیں لگا دیتا ہے۔ اور جب بندہ موبائل پکڑتا ہے تو پھر سوشل میڈیا پر یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، نہ جانے پھر کیا کیا وہ دیکھتا ہے، کیا کیا وہ دیکھتا ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز اور میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے چاہنے والوں، ذرا آپ غور فرمائیں کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے شیطان ہمیں بے حیائی، بد نگاہی میں لگائے رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم الرٹ ہو جائیں، اپنی نگاہوں پر دھیان دیں کہ ہماری نگاہوں سے بے حیائی، بد نظری نہ ہونے پائے، یہ روزے کا تقاضا۔ اور آگے بڑھیں، اللہ نے یہ کان عطا فرمائے ہیں، یہ کان میرے رب نے اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ آپ ان سے قرآن کی تلاوت سنیں، اذان کی آواز سنیں، اسی طریقے سے ذکر کی صدا سنیں، بیان سنیں علماء مشائخ کے، تفسیر قرآن سنیں، اچھی اچھی باتیں سنیں۔ لیکن ہم نے تو اپنے کان کا غلط استعمال کیا، میوزک سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، بیہودہ باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بیہودہ باتیں، گندی باتیں آج ہمارا نوجوان سننے کا عادی ہو گیا ہے۔ روزے کے تقاضے یہ ہیں کہ بیہودگی اور بے حیا چیزوں کے سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں، یہ کان کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہماری زبان، یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ گالی پکڑ بکو، بلکہ میرے مولا نے زبان اس لیے دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پیارے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ نے زبان اس لیے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان اس لیے آیا، ماہ رمضان میرے رب نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی دولت ہمارے اندر آئے۔ تو اس برائی کے دروازے کو بھی آپ بند کریں اور آگے بڑھیں۔ تو ہمارا دل ہے، ہمارا قلب ہے، ہمارے دل کے اندر 2 طریقے کے وسوسات آتے ہیں، اور اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اس میں اور بھی بہت سارے روایتیں ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے مختصر عرض کر رہا ہوں۔ 2 طریقے کے وسوسے دل پر آتے ہیں، ایک وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک وسوسہ فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ اب پہچانیں گے کیسے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ وسوسہ فرشتوں کی طرف سے ہے؟ تو آپ جانیں کہ جب اچھے وسوسے آئیں، یار قرآن کی تلاوت کر، درود پاک پڑھ، اللہ کا ذکر کر، نیکیوں کی رغبت کے وسوسے آئیں تو سمجھ جاؤ یہ فرشتے کا وسوسہ ہے۔ لیکن اگر گناہ کا، برائی کا، گانے سننے کا، میوزک سننے کا، فلمیں دیکھنے کا وسوسہ آئے تو سمجھ جاؤ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ اس سے میں آپ کو مزید سمجھانے کی کوشش کرنا چاہوں گا وسوسہ شیطان کیسے ڈالتا ہے۔ جب آپ کوئی اچھا نیک کام کرنے کا ارادہ کریں گے، فوراً شیطان وسوسہ ڈال کر کے اس نیک کام سے آپ کو روکے گا۔ دیکھیے قرآن پاک، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ جب کوئی غریب ہمیں ملتا ہے، محتاج ہمیں ملتا ہے، تو ہم سے کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو۔ ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد جب پیسے نکالتے ہیں تو گنتے ہیں، ارے 10 روپے نہیں دینا ہے،
100 روپیہ نہیں دینا ہے، چلر ڈھونڈتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ، اور چلر ڈھونڈنے کے بعد اسے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نیکی کے ارادے سے، پھر شیطان وسوسہ فوراً ڈالتا ہے، شیطان یعدکم الفقر، زیادہ نہیں دینا ورنہ تو تنگ دست ہو جائے گا، محتاجی آ جائے گی تجھے، غربت گھیر لے گی تجھے۔ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو مال کی محبت میں ہمیں گرفتار کر دیتا ہے، اور ہم گن کر کے 1 روپیہ 2 روپیہ، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، 10 روپیہ آئے تو 10 روپیہ دیتے ہیں، ہاتھ ڈالا چلر 5-6 روپیہ آئے تو پورا اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ اپنے اندر پیدا کریں، جیب میں ہاتھ ڈالیں، جو بھی چلر آئے 2 روپیہ 5 روپیہ 6 روپیہ 10 روپیہ 15 روپیہ 20 روپیہ، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جتنا دیں گے اتنا زیادہ ملے گا۔ یہ ایسی بینک ہے کہ 1 2 تو 10 ملتا ہے۔ بتائیے دنیا میں اتنی ساری بینکیں ہیں، کون ایسی بینک ہے جو 1 کے بدلے 10 دیتی ہو؟ یہ میرے رب کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس کی راہ میں 1 2 تو وہ 10 دیتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ 50 روپے آئے تو 50 روپے دے دیں، 100 روپے آئے تو 100 روپے دے دیں۔ مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسوں کی تعمیر ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، ہم وہاں پر دینے میں، اللہ کی راہ میں دینے میں ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور جب دوستوں کی محفل لگے، کھانے پینے کا ماحول ہو، پن پٹی ہو، چائے پٹی ہو، پن پٹی ہو، چائے کی دکان ہو، تو خوب خرچہ کرتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں سوچتے کہ زیادہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو ہم اپنے ہاتھ کو سکوڑ لیتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے کو آپ سمجھیں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ زیادہ نہ دینا ورنہ تو فقیر ہو جائے گا، تنگ دست ہو جائے گا۔ اور فرشتے کا وسوسہ یہ ہوتا ہے جو ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اللہ کی راہ میں دے، اللہ کی راہ میں قربانی کر، لیکن شیطان جو ہے ہمیں دوسرے راستے کی طرف لگا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے دیکھیں شیطان، دل کی بات چلے، قلب کی بات، تو قلب پر خواتر دونوں آتے ہیں، خواتر یعنی وسوسات، شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں اور فرشتے کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھتے 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 اچانک شیطان دل میں خیال ڈالے گا، ارے ابھی تو نے تو یہ کام نہیں کیا ہے، ابھی فلاں کا یہ کام باقی ہے، اس کو بعد میں کرنا، پہلے کام کرو۔ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ نے وہ نیک کام چھوڑ کر کے دوسرے کام میں لگ گئے۔ یا پھر آپ نے ارادہ کیا ابھی جو ہے میں نفل کی پابندی کروں گا، نوافل پڑھوں گا یا تسبیحات پڑھوں گا، فوراً شیطان وسوسہ ڈالے گا، ارے ابھی تو تیرا یہ کام باقی ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ تو پتہ چلا جیسے نیکی کا وسوسہ آتا ہے، نیکی کی طرف رغبت ملتی ہے قلب کے حساب سے، تو ایسے ہی شیطان فوراً وسوسہ ڈال کر کے آپ کو دوسرے راہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قلب، دل، اللہ اللہ، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ وہ دل ہے، آگاہ وہ قلب ہے۔ تو اگر قلب بندے کا درست ہے تو پورا نظام ہی درست ہے، اور یہی بگڑا ہے تو سب بگڑا ہے۔ تو اپنے دل کو پاک کریں۔ کس سے پاک کریں؟ اپنے قلب کو حسد سے پاک کریں۔ حسد سے کیسے پاک کریں گے؟ حسد کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میں نے کہا نا، پہاڑوں جیسی نیکیاں منٹوں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ بندے کتنی محنت کے ساتھ تو نے نیکیاں کیا ہے، اور نیکیاں کرنے کے بعد جو ہے اس نیکیوں کو سنبھال نہیں پا رہا ہے، اور پھر چند ہی لمحوں میں نیکیاں ضائع ہو جا رہی ہے۔ تو حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حسد کیوں ہوتا ہے؟ ایک حسد تو اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ نہیں تھا اور چند دنوں میں جو ہے مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، تو جب اسے دیکھتے ہیں دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ اس سے نعمت چھن جائے، تباہ ہو جائے، وہ بگڑ جائے، اس کا معاملہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے، مجھ سے آگے نہیں جا پائے، یہی حسد ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کس کو کتنا ملنا ہے، کتنی نعمتیں دی جائے گی، اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں متعین ہیں۔ تو اگر کسی کو مرتبے ملے، جاہ و منال ملا، تو یہ اللہ کی طرف سے اسے ملا ہے۔ ہمیں حسد کر کے کچھ نہیں ملنے والا ہے علاوہ اس کے کہ ہماری نیکیاں
ضائع ہوگی، یہاں پر اپنی نیکیوں کو بچائیں۔ اب نیکیوں کو کیسے بچائیں گے؟ نیکیوں کو اس طریقے سے بچائیں کہ جب جب ہمارے دل میں اپنے کسی بھی بھائی کے لیے برا خیال آئے، برے وسوسات آئے، کبھی کبھی یہ خیال صحیح بھی ہوتا ہے، یہ مانا کر کے کہ ہمارا بھائی ہماری زمین ہڑپ لیتا ہے، ہمارے چاچا ہماری زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں، گھر ہمارے قبضے لیے جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر جب ہم چچا کو دیکھتے ہیں تو دل میں آگ نکلتی ہے، گالی نکلتی ہے، ایک ایسا دل میں خیال آتا ہے کہ آدمی ایسے جملے منہ سے بول نہیں سکتا ہے، یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اور یہی شیطان ہے جو آپ کے دل پر بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان انسان کے دل پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پورا قبضہ جما کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر الہی کی وجہ سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، میلوں بھاگ جاتا ہے۔ تو اپنے دل کو حسد سے پاک کریں۔ آپ اپنے چچا کو دیکھیں، اگر واقعی میں انہوں نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہے، گھروں پر قبضہ کیا ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اے اللہ میرے چچا کو ہدایت عطا فرما کہ وہ میرے چیز کو واپس کر دیں۔ آپ دیکھیے یہ پریکٹیکل چیز ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے نا، انشاءاللہ دھیرے دھیرے حسد آپ کے دل سے ایک دم نکل جائے گا۔ صوفیہ کی محفلوں میں جائیں، بزرگوں کی محفلوں میں جائیں تو سب سے پہلے ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے قلب کو پاک کرنا، دل کو پاک کرنا، اور روزے کے تقاضے بھی یہی ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کریں، آپ اپنے من کو صاف کریں۔ تو صوفیہ کی مجلس میں بیٹھیں، آپ بزرگوں کی مجلس میں آپ بیٹھیں تو آپ کے دل سے وہ حسد کو نکال دیتے ہیں، اور حسد نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ آج سے جس کے بارے میں خیال آئے، برا خیال آئے، زبان سے دل سے گالی نکلے، دل سے برے جملے نکلے، آپ سمجھ جائیں شیطان آ گیا ہے اور یہ میرے اعمال کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ آپ الرٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بارے میں دعا کرنا چالو کر دیں، اے اللہ میرے، اگر واقعی میں وہ غلط ہے، اے اللہ میرے بھائی کو ہدایت عطا فرما، اور اگر وہ غلط نہیں ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، مولا میرے بھائی کو اور ترقی عطا فرما، اس کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما، اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، اور اس کے صدقے مولا مجھے بھی عطا فرما۔ یہ دعا بار بار کریں گے تو مولا کی رحمت کو پیار آئے گا، اور مولا فرمائے گا بندہ میری رضا کے لیے بندہ کس طریقے سے اپنے دل کو حسد سے بچائے ہوئے ہے، اللہ کا کرم ہم پر برسے گا اور ہمارے دین و دنیا سنور جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ پیٹ ہے، چھٹی چیز پیٹ، حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ان دونوں میں امتیاز ہونا چاہیے۔ حلال کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ حرام لقمہ اگر پیٹ میں چلے گیا تو 40 دن کی نہ عبادت قبول ہے، نفلی عبادت، اور نہ آپ کی دعا قبول ہے۔ 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں جن کے شکم میں حرام ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ رمضان کے تقاضوں کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، روزوں کے تقاضے کے حوالے سے۔ اب ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو ایک تازہ قبر آپ کو نظر آئی۔ آپ نے جب تازہ قبر کو دیکھا تو دل میں خیال آیا، مولا اس قبر والے کا حال مجھ پر ظاہر فرما دے، مولا اس قبر والے کی پر کیا کیفیت ہے مجھ پر منکشف فرما دے۔ تو آپ کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی، اور جتنے پردے تھے آپ کی نگاہوں اور قبر کے درمیان سارے اٹھا دیے گئے۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہ مردہ آگ کے عذاب میں لپٹا ہوا ہے، چاروں طرف سے آگ ہی آگ اس کی قبر میں نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر تڑپ گئے، اور وہ کہہ رہا تھا، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، اے علی میں آگ میں جل رہا ہوں۔ آپ نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، آپ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، مولا اس پر کرم فرما، مولا اسے بخش دے۔ تو ندا آئی، اے علی یہ وہ شخص ہے جو ماہ رمضان کے روزے تو رکھتا تھا، لیکن ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود یہ راتوں میں گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔ روزہ رکھ کر کے بھی رات جب آتی ماہ رمضان کی تو یہ گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں،
مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اور رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، مولا میری لاج تیرے ہاتھ ہے، اس نے مجھے پکارا ہے اور اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کر مولا، اسے بخش دے۔ اور آپ روتے رہے زارو قطار۔ میرے رب کا کرم جوش میں آیا اور ندا آیا، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے، چنانچہ مردے پر سے عذاب اٹھا لیا جائے، چنانچہ مردے پر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس روایت کو آپ نے سنا، اب اس سے کیا ہمیں نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ میں خاص طور پر اب اپنے نوجوان دوستوں سے، نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ 11 مہینے ہماری پوری راتیں، آدھی راتیں گناہ میں گزرتی ہیں۔ فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، ڈائلاگ سن رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا سن رہے ہیں۔ مجھے بتائیں 11 مہینوں کی عادت ماہ رمضان میں بھی نظر آتی ہے۔ روزہ آپ نے رکھا، جب تک کہ روزے سے رہے ٹھیک رہے، اور جب بستر پر گئے تو وہی عادت پھر عود کر آتی ہے، اور پھر ہم ماہ رمضان کی راتوں میں بھی گناہ کر رہے ہیں۔ خدا را اپنی راتوں کو گناہوں سے رنگین نہ کریں۔ اگر آپ کو دیکھنے کی عادت ہی لگی ہوئی ہے تو آپ علماء مشائخ کے بیان سنیں، قرآن پاک کی تفسیر آپ سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں آپ سنیں۔ ان چیزوں کو ہم کیوں نہیں سنتے ہیں؟ علماء مشائخ کے پرمغز خطابات کو آپ سنیں۔ الحمدللہ اگر ہم اپنی سوچ کو بدل دیں تو ہمیں اپنی زندگی بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک دن سب کو رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میرے رب کی قربت ہر بندے کو میسر آنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو وہاں پھر سارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اللہ اللہ، قیامت میں رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو سب کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان ہمیں ملا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کا ادب و احترام کریں، اس کے لمحے لمحے کو ضائع نہ جانے دیں۔ ماہ رمضان کی برکت تو یہ ہے کہ بندہ اگر سو رہا ہے تو بھی اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، بندہ خاموش ہے تو بھی اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر یہی بندہ سبحان اللہ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ کہہ دے تو 1000 مرتبہ دیگر مہینوں میں کہنے سے افضل اسے مرتبہ ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہے۔ 1000 مرتبے سے زیادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی برکتیں، اتنی عظمتیں ہیں ماہ رمضان کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کل قیامت کے دن جب روزے دار اپنی قبر سے اٹھے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی قبر سے، اس کی زبان سے، اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ صائم جو روزے دار ہے وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو یوں ہی نہیں بلکہ اس کا منہ مہک رہا ہوگا۔ آج ہم سوتے ہیں تو جوف معدہ کی وجہ سے پیٹ خالی ہوتا ہے تو ایک عجب سی بو پیدا ہوتی ہے جو بظاہر انسان کو اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن بندہ یہ روزے کی بو بندے کی اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ مشک سے زیادہ روزے دار کی بو کو میرا رب محبوب رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، افطار کا وقت قریب سے قریب تر ہے۔ چند باتیں مختصر انداز میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی قبر سے اٹھنا ہے۔ کوئی قیامت کے دن آئے گا تو چہرہ کتے کی شکل میں ہوگا، کوئی قیامت کے دن آئے گا اس کا چہرہ خنزیر کی شکل نما ہوگا، کوئی قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ لیکن سبحان اللہ، کیا شان ہے اس مومن کی کہ جو اپنی قبر سے آئے گا تو قرآن پڑھتا ہوا آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ میں نے پڑھا روایت کہ قیامت کے دن جب آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے، اس لیے کہ آپ کی جو شہادت ہوئی ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں۔ تو پتہ چلا بندہ جس حالت میں جائے گا اسی حالت سے وہ اٹھے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم گانا سنتے سنتے سو جائیں گے، میوزک سنتے سنتے سو جائیں گے
تو قیامت کے دن ہمارا حشر کہیں گویوں کے ساتھ نہ ہو جائے، نچنیوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بات بات میں گالی دیتے ہیں، ہمارے بڑے بھی دیتے ہیں، جب تک کہ گالی نہیں دیں گے بات پوری نہیں ہوتی ہے، اور تقیہ کلام، ہر لفظ پر گالی۔ پھر ایسے لوگوں کا حال جو دیکھنے میں آیا ہے کہ سکرات کے عالم میں بھی کلمے کی تلقین کی جائے تو ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا ہے بلکہ گالیاں نکلتی ہیں۔ تو اچھی عادت اپنے اندر پیدا کریں، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا کریں، درود پاک پڑھنے کا شغف رکھیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسائیں، اس لیے کہ جس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے اس کا سینہ ویران ہے، جس کے دل میں آقا کی محبت نہیں ہے گویا کہ وہ ویران ہے، اس کا دل اندھیروں میں ڈھپا ہوا ہے، اور جس کے پاس پیارے آقا کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب انہی 2-3 باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ روزانہ ہم ماہ رمضان کی برکتیں چل رہی ہے، ہمارے نوجوان ساتھی کچھ نہ کچھ رات کو دیکھ کر ہی سوتے ہیں، تو آپ قرآن کی تفسیر سنیں، مفسرین قرآن ہیں، کچھ نہ کچھ آیت کی تفسیر آپ روزانہ ضرور سن کر سنیں، اپنے علم میں اضافہ فرمائیں۔ حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے دور حاضر کے نئے نئے مسائل جو درپیش آ رہے ہیں آپ انہیں سنیں، نئے نئے مسائل آپ سنیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں، حضور کی زندگی کو جانیں۔ ہم نے دنیا کا علم حاصل کیا، جتنے سنگر ہے، جتنے گائکر ہے، سب کی ہسٹری کو کھنگال کے رکھ دیا، اور اگر ہم ناکام ہیں تو حضور کی زندگی میں، ہم حضور کی سیرت کو جاننے میں ناکام ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، آپ سیکھیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں پہلے، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو علماء مشائخ جو اہل سنت والجماعت کے ہیں آپ ان کے بیانات سنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے وقت افطار ہم دعا کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، میرے مولا ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے سحر و افطار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرما، ماہ رمضان کی تمام تر بہاریں عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سینے کو کینے سے پاک فرما دے مولا، بغض، حسد، اناد سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما۔ میرے مولا میرے کریم روزوں کے تقاضوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما، تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والی زبان عطا فرما۔ میرے مولا تیرے ذکر کی لذتیں عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر گانے بجانے سے، فلموں سے، بیہودہ باتوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا میرے کریم ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما۔ میرے مولا میرے کریم تو ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں استقامت فی الدین کی دولت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ میرے مولا میرے کریم امت مسلمہ پر رحم فرما، شام و ترکی کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ستائے جا رہے ہیں مولا ہر ایک کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابن الکریم بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔